بسم الله الرحمن الرحيم. مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام کائنات اور مخلوقات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کو اس نے نہیں سونپا۔ وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، یعنی پیدا اس نے کیا تو زندگی کے تمام آسائشیں، ضرورتیں، وسائل یہ بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ وہی دینے والا ہے اور وہی چھینے گا۔ وہی انسانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا ہے، وہی کے ذریعے اللہ نے وہی نازل فرمائی، دنیا کے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کریں۔ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد بیان کیا گیا کہ وہ رب العالمین جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اصل میں یہ قرآن کی ابتدا ہی سے اثبات توحید اور رد شرک کے لیے جو ہے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں، اور یہی قرآن کا اصل موضوع ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الرحمن، اس کی مہربانیاں عام ہے، الرحیم، اور اس کی مہربانیاں خاص ہے مومنوں کے اوپر۔ مالکی، مالک ہے، اختیار مند ہے، یوم الدین، روز سزا اور جزا کا، یعنی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی وہی اختیار رکھتا ہے۔ اس دن بھی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہمارے یہاں لوگوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، باطل عقائد پھیلائے ہوئے ہیں کہ میرا مرشد مجھے بچائے گا، میرا پیر مجھے بچائے گا، نبی بچائے گا، ولی بچائے گا۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ انصاف کا دن ہوگا، وہاں تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ سچائی کا دن ہوگا، وہاں سچوں کو فائدہ ہوگا۔ وہاں جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہوگا، جس کا عمل گناہوں سے پاک ہوگا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور اس دن عدالت اللہ رب العزت کی لگے گی اور خود وہ فیصلہ کرے گا، کسی اور سے نہیں کرائے گا۔ اور فیصلے کے لیے جو معیار ہوگا وہ اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب اللہ کی عدالت میں پڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کسی کو قرآن نے جہنم کے اندر روک لیا تو پھر کوئی اسے نہیں نکال سکے گا، اور جس کو جہنم سے نجات کا پروانہ قرآن نے دے دیا تو کوئی پھر جہنم میں اسے داخل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ فیصلے بھی اللہ کی اپنی کتاب سے کرے گا۔ جس کا عقیدہ اور عمل اس کی کتاب کے مطابق ہوگا تو وہی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دعا کا ذکر ہے، اور اصل میں اس کو سورہ دعا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس کے اندر انسان پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کے بعد انسان اس سے دعا کرتا ہے۔ اور پھر پورا قرآن مجید جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس تک ہے، یہ جواب دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں یہ پورا قرآن نازل کیا ہے کہ
کہ اے انسان تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ کتاب تیری رہنمائی کرے گی، تجھے سیدھا راہ دکھائے گی۔ تو دعا سے پہلے یہ انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کے بعد اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عین با دال کے معنی ہوتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے اندر یا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے، تو وہ تمام امور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا کرے گا جنتوں کی صورت میں، اور اس خوف کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اس سے مراد جو ہے اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت وہ اللہ نے رسول کے ذریعے کرائی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایاک، اے اللہ ہم خاص تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور خاص تجھ سے ہی نستعین مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے۔ اس وعدے کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ ہمیں دکھا، اے اللہ ہمیں چلا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ مختلف معنوں کے ساتھ یہ آتا ہے اور اس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ اے اللہ ہمیں چلا، اے اللہ ہمیں دکھا، اے اللہ ہمیں توفیق دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمت تو نے انعام کیا ہے، انعمت انعام کیا ہے تو نے علیہم ان کے اوپر۔ اور اس کی تفصیل بھی پھر قرآن میں سورہ نساء کے اندر آتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ اللہ کے نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء صالحین ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب، نہ غضب کیا گیا ہے علیہم ان کے اوپر، یعنی ان لوگوں کی راہ ہمیں دکھا اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، وہ تیرے غضب سے بچے رہے۔ ولا الضالین، اور نہ وہ راہ سے بھٹکے۔ راہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، جس کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی راہ پہ ہمیں اے اللہ رب العزت چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، تیرے غضب سے وہ بچے ہوئے ہیں، اور وہ تیری کتاب کو بھولے نہیں، وہ تیری کتاب ان سے گم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر وقت ان کے دل و دماغ کے اندر تیری ہدایات، تیری کتاب تر و تازہ رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد چاہتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمانی جس کی مہربانیاں عام ہے، الرحیم جس کی مہربانیاں خاص ہے۔ رحمان رحیم ہے، اصل میں بسم اللہ کے اندر با جو ہے وہ استعانت کی میں نے کہا ہے، تو یہ مدد طلب کرنے کے لیے ہے۔
الحمد تمام تعریف الوہیت کے لیے اللہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، حاکم ہے، فرما روا ہے۔ الرحمانی رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین روز سزا اور جزا کا، یعنی اختیار من ہے، اختیار رکھنے والا ہے روز سزا اور جزا کا۔ اس دن کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ ایاکا خاص تیری ہی نعبد و عبادت کرتے ہیں ہم اے اللہ، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، یا و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ ہر انسان یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کے بعد آواز لگاتا ہے یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، ورنہ وہ یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ اور خاج اور تجھ ہی سے نستعین مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں توفیق دے سیدھی راہ کی، یا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ پر، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھی راہ۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمت انعام کیا ہے، انعمت انعام کیا ہے تو نے علیہم ان کے اوپر، غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا ہے علیہم ان کے اوپر، ولا الضالین اور نہ وہ راہ سے بھٹکے ہیں، راہ گمے ہیں، راہ سے بھٹکے ہیں وہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔